السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ 16 اکتوبر 2022 کے ضمنی الیکشن نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوا ہو کہ ایک شخص 6 حلقوں سے بیک وقت الیکشن جیت گیا، جبکہ ووٹرز کو معلوم تھا کہ وہ اسمبلی کا حلف نہیں لے گا، یعنی عمران خان۔ اس اعتبار سے ضمنی الیکشن میں عوام نے موجودہ اسمبلیوں اور حکومتی نظام پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں، یعنی جو پچھلے عام انتخابات تھے، ان میں 8 قومی حلقوں میں جن میں اب الیکشن ہوئے، اس وقت پی ٹی آئی نے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 37% حاصل کیا تھا، جبکہ اس بار ان حلقوں میں پی ٹی آئی نے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 49% 49% حاصل کیا ہے۔ گویا اس پارٹی کی حمایت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موجودہ الیکشن عمران خان کے حق میں ایک ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا انحصار 3 باتوں پر ہے۔ ایک، وزیر اعظم شہباز شریف اگلے 2-3 ہفتوں میں کس لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف مقرر کرتے ہیں۔ اس آرمی چیف کی شخصیت قومی حالات پر اثر انداز ہوگی۔ دوسرے، عمران خان اگر اسلام آباد جا کر احتجاج کرتے ہیں تو وہ کتنا مؤثر اور زوردار ہوتا ہے، اس کی شدت کتنی زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ تیسرے، آیا ریاستی ادارے حکومت اور پی ٹی آئی کے ٹکراؤ میں خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں یا کوئی کردار ادا کریں گے۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ اور اس کے حامیوں کی عبرتناک شکست کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکومت نے فوری طور پر اپنے ارکان قومی اسمبلی کو 17 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں کے نام پر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حسب دستور اس رقم کا بیشتر حصہ من پسند ٹھیکیداروں کے ذریعے ارکان اسمبلی کی ذاتی جیبوں میں جائے گا۔ اس رقم سے وہ اگلے الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کریں گے، اپنی کیمپین چلائیں گے۔ نون لیگ کے لیے ضمنی الیکشن میں سب سے بڑا دھچکا پنجاب کی سیٹوں پر پہنچا، یعنی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر۔ وہ 3 صوبائی نشستوں میں سے 2 سیٹوں پر شکست کھا گئی۔ نون لیگ نے اپنی آئندہ کی سیاست کا دار و مدار پنجاب میں حکومت کی تبدیلی سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نون لیگ یہ تمام نشستیں دوبارہ حاصل کر لیتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی عددی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی اور پی ٹی آئی مضبوط ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے رزلٹ کے بعد اب اس بات کا فوری امکان کم ہے کہ پنجاب حکومت کو تبدیل کیا جا سکے۔ پلان بن رہا تھا کہ پرویز الہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے گا اور پی ٹی آئی کے 10-12 لوگوں کو مستعفی کروا لیا جائے گا اور ان کو پیسے شیسے دے کے کسی دوسرے ملک بھیج دیا جائے گا، تو اس طرح توازن تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسا لگتا نہیں کہ اس بڑی شکست کے بعد یہ کام کیا جا سکے۔ نواز شریف کی فوری وطن واپسی کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں، کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ پہلے پنجاب حکومت تبدیل ہو، اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں، تاکہ وطن واپسی پر پنجاب حکومت ان کے عظیم الشان استقبال کا اہتمام کرے۔ ضمنی الیکشن میں شکست نے نون لیگ کے اندر خلفشار مزید بڑھا دیا ہے۔ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ شکست کا جائزہ لینے کے لیے لندن میں ایک اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں نواز شریف کے ساتھ مریم نواز بھی شریک تھیں۔ اجلاس میں ویڈیو لنک پر پاکستان سے نون لیگ کے قائدین شریک ہوئے۔ اجلاس میں نواز شریف نے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی بدترین کارکردگی پر پارٹی کی سینئر قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پارٹی کے دیگر رہنما بھی پھٹ پڑے اور انہوں نے گلے شکووں کے انبار لگا دیے۔ لیگی قائدین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے 50 سے زیادہ جلسے کیے، جبکہ نون لیگی قیادت انتخابی مہم میں شریک ہی نہیں ہوئی۔ مریم نواز انتخابی مہم چلانے کی بجائے لندن چلی گئیں، حمزہ شہبار گھر سے ہی نہیں نکلے۔ ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت اور بجلی کے بل نون لیگ کی شکست کا باعث بنے۔ اسی رہنما کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو پی ڈی ایم پر انحصار کی پالیسی ترک کر دینی چاہیے اور آزادانہ حیثیت میں میدان میں آنا چاہیے۔ پاکستان سے تمام نون لیگی قائدین نے اس میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ نواز شریف کو جتنا جلد ہو وطن واپس آ کر پارٹی کی کمان سنبھالنی چاہیے، بصورت دیگر بہت نقصان ہو جائے گا۔ تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آصف زرداری کو
پنجاب میں لوٹ مار اور کرپشن کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی کچھ نہیں۔ جس پارٹی نے بھی آصف زرداری کو گلے لگایا وہ پنجاب سے تقریباً ختم ہو گئی، ماضی میں ق لیگ ہو یا اب نون لیگ۔ دوسری طرف ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد عمران خان کا اعتماد مزید بڑھ گیا ہے۔ عمران خان پیر کو نیوز کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو ان کی بدن بولی ایک فاتح کی سی تھی۔ عمران خان نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا کہ وہ حکومت کو مزید کچھ وقت دے رہے ہیں، وہ اب بھی الیکشن کا اعلان کر دے، ایسا نہ ہوا تو وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا لانگ مارچ اکتوبر سے آگے کسی صورت نہیں جائے گا۔ عمران خان کہتے ہیں اس بار حکومت کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، رانا ثناء اللہ کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ عمران خان 25 یا 27 اکتوبر کو لانگ مارچ شروع کر سکتے ہیں۔ اس بار لانگ مارچ کی حکمت عملی بھی بالکل تبدیل ہوگی۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے گھیراؤ کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ وفاقی دارالحکومت کے چاروں اطراف میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر، چاروں طرف جو ہے وہ گھرا ہوا ہے دارالحکومت۔ لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد میں داخل ہوئے بغیر حکومت کی ناکہ بندی کر دیں گے اور یوں وفاقی حکومت مفلوج ہو جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ محاصرہ کتنے روز جاری رہتا ہے۔ طویل محاصرہ ہوا تو حکومت واقعی گھٹنے ٹیکنے پر آ سکتی ہے، ایک دو دن میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور حکومت دیکھنا یہ ہوگا کس رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے، پرامن رہتی ہے یا پینک میں آ جاتی ہے، فائرنگ کر دیتی ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ پولیس نے مار دیے تھے، اس سے صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ایک بات بہرحال طے ہے کہ 16 اکتوبر کو پاکستان میں ایک پرامن سیاسی انقلاب آیا ہے۔ عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا بھرپور اظہار کر دیا ہے۔ اگر اس انقلاب کو، پرامن انقلاب کو، کسی شخص یا ادارے نے سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو اس سے ملک کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔